بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث 604، جس میں فرمایا گیا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقررہ کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا یہودی کی طرح نرسنگا یعنی کہ بگل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 605۔ اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات 1 دفعہ کہیں۔ اگلی حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 608۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ آگے بخاری شریف کی حدیث نمبر 613۔ اس میں فرمایا گیا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا۔ اگلی حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 614، جس میں بیان کیا گیا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ھذا دعوت التامہ والصلاۃ قائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث المقام محمود الذی وعدتہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ یہ تو تھی احادیث جو کہ اذان سے متعلق تھی، جو بھی آپ کو پڑھ کے سنائی گئی۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی معلوماتی چیز جو کہ اذان سے متعلق ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے بھی اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اذان کے حوالے سے ایک بہت ہی کارآمد بات میں یہ بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ اذان کس کس ملکوں میں اور کب اور کس وقت ہوتا ہے۔ یہ اذان کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ نماز فجر کے اذان سب سے پہلے انڈونیشیا میں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سماترا، ملائیشیا، ڈھاکہ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، مسقط، سعودی عرب، کویت، دبئی، یمن، عراق، ایران، استنبول، طرابلس، لیبیا، امریکہ تک مسلسل 9 گھنٹے فجر کی اذان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا میں پہنچتی ہے جہاں نماز ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح 5 وقت کی اذان سے پورے روئے زمین پر ایسا کوئی بھی سیکنڈ نہیں کہ جہاں اذان کی آواز پورے روئے زمین پر گشتی نہ ہو۔ ماشاءاللہ، اس انفارمیشن کو آگے پھیلائیں تاکہ سب کو اذان کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔